السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ چلیں آئے ناول سٹارٹ کرتے ہیں، اور ناول کے بعد پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں گے۔ وحشت تیرے عشق کی۔ شہریار پیچھے ہوا اور حور کے ہونٹوں کا معائنہ کرنے لگا۔ یہ پیارے سے ہونٹ میری کچھ گھنٹوں کی غربت کی وجہ سے اس کا یہ حال ہو گیا تو ساری زندگی برداشت کیسے کریں گے مجھے؟ شہریار بھاری گمبھیر آواز میں بولا تو حور اپنی نظروں کو جھکائے بیٹھی تھی۔ بولی مجھے نیند آ رہی ہے۔ حور کی بات سن کر شہریار بغیر کچھ کہے حور کو اپنی گود میں اٹھائے بیڈ کی طرف لے گیا۔ حور کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شہریار حور کو بیڈ پر لٹائے خود فریش ہونے چلا گیا۔ پیچھے حور کی سوچ اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی، کیا شہریار بھی اسی کے ساتھ بیڈ روم میں سوئے گا؟ شہریار فریش ہو کر باہر آیا تو وہ ابھی بھی شرٹ لیس تھا۔ حور نے شہریار کی طرف دیکھا مگر شرم سے نظریں جھکا لیں۔ شہریار اسی طرح حور کے پاس آیا تو حور جلدی سے بولی مجھے نیند آ رہی ہے، کہاں سونا ہے؟ تو شہریار بولا میری جان آپ نے یہیں سونا ہے۔ تو حور فوراً سے بولی تو پھر آپ کہاں سوئیں گے؟ شہریار مسکراتے ہوئے بولا آپ کی باہوں میں۔ شہریار کی بات سن کر حور کا رنگ فوراً سے سرخ ہوا۔ نہیں، آپ یہاں نہیں سوئیں گے، آپ یہاں سو جائیں، میں کہیں اور چلی جاؤں گی سونے کے لیے۔ حور یہ کہہ کر بیڈ سے اٹھنے لگی مگر شہریار نے حور کو بیڈ پر دھکا دیا اور خود حور پر جھک آیا۔ میری جان آپ بھی یہیں سوئیں گی اور میں بھی، میں آپ کا شوہر ہوں، کوئی غیر تو نہیں؟ حور بولی ابھی ہماری رخصتی تو نہیں ہوئی نا، اور دادا جان غصہ کریں گے۔ میری پیاری سی جان رخصتی بھی جلدی ہو جائے گی اور نکاح ضروری ہے جو ہو چکا۔ شہریار کہتا حور کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ حور کی بے ساختہ سسکی ابھری جو شہریار کے ہونٹوں میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ شہریار کافی نرمی کے ساتھ حور کے ہونٹوں پر جھکا تھا کیونکہ حور کے ہونٹ پہلے سے ہی شہریار کی شدتیں برداشت کر کے زخمی ہو چکے تھے۔ شہریار حور کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے حور کی گردن تک کا سفر کرنے لگا۔ وہاں پر اپنی شدتوں کو نچھاور کرنے کے بعد حور کی اچانک چیخ بلند ہوئی۔ شہریار نے حور کی گردن پر اپنے دانت گاڑے تھے۔ حور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ مزاحمت کرتی شہریار کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگی مگر شہریار اسی طرح جھکا حور کی گردن پر اپنی شدتوں کے نشان چھوڑتا چلا گیا۔ شہریار بہک رہا تھا۔ حور کے کندھے سے شرٹ کو کھسکا کر وہاں اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ حور شہریار کو کندھوں سے پکڑ کر پیچھے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہریار حور کے دونوں ہاتھوں کو بیڈ کے ساتھ پن کرتا پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ حور اب باقاعدہ ہچکیاں لیتے رونا شروع کر چکی تھی۔ شہریار نے اپنا چہرہ اٹھا کر حور کے چہرے کی طرف دیکھا جو آنسوؤں سے مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ شہریار حور کی دونوں آنکھوں پر نرمی سے اپنے لب رکھ گیا۔ میری جان کیا ہوا؟ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ حور ہچکیاں لیتے بمشکل بولی آپ پیچھے ہو جائیں، بس مجھے آپ کے ساتھ نہیں سونا، مجھے واپس ہاسٹل چھوڑ آئیں۔ شہریار کو حور کی بات سن کر غصہ آیا مگر وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتا حور سے پیچھے ہوا۔ حور کو بیڈ پر سیدھا لٹایا اور خود بھی ساتھ لیٹ گیا۔ حور کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے بولا اپنی آنکھیں بند کریں اور سو جائیں۔ حور تھوڑی مزاحمت کرتی دور ہوئی مگر شہریار پھر سے سنجیدہ ہوتا بولا حور چپ چاپ سو جائیں ورنہ مجھے برداشت کرنا آپ کی بس سے باہر ہو جائے گا۔ شہریار کی منع خیز بات سن کر حور فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ شہریار اب اسے اپنے سینے میں چھپائے حور کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا، اور دوسری طرف ہانیہ اور مراد کھانا کھا چکے تھے۔ مراد ہانیہ کو کمرے میں چھوڑتا، اسے میڈیسن دیتا، اسے سونے کے لیے کہتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہانیہ بھی میڈیسن کے زیر اثر جلد ہی سو گئی تھی، اور ارسل رات کو لیٹ گھر آیا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں گیا تو سامنے ہی دشمن جاں کو سوتے ہوئے پایا۔ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے سو چکی تھی، شاید وہ ارسل کا انتظار کرتے ہوئے سوئی تھی۔ عریش نائٹ گاؤن پہنے ارسل پر بجلیاں گرا رہی تھی اور عریش بے پرواہ سوئی ہوئی تھی۔ عریش کے گاؤن کا گلا کافی گہرا تھا جس سے عریش کے سینے کے نشیب و فراز واضح ہو رہے تھے۔ ارسل چلتا ہوا عریش کے پاس آیا۔ ارسل بے قابو ہوتا عریش کے ہونٹوں پر جھک گیا اور بے قراری کے ساتھ عریش کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیے چومنے لگا۔ عریش اپنے سانسیں بند ہوتے محسوس کر کے نیند سے فوراً بیدار ہوئی۔ ارسل کو اپنے سامنے دیکھ کر تھوڑا سا پیچھے ہوئی مگر عریش کی کمر سے پکڑ اسے مزید قریب کر گیا اور بے چینی کے ساتھ عریش کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیے سک کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ارسل پیچھے ہوا تو عریش لڑکھڑاتی زبان میں بولی آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ ارسل بولا بھوک تو مجھے لگی ہے
مگر کھانے کی نہیں، آپ کی۔ فی الحال تو مجھے آپ کو کھانے کا موڈ ہے۔ عریش ارسل کی بات سن کر شرم سے سرخ ہوئی۔ ارسل عریش کو بیڈ پر لٹائے عریش کے سینے پر جھکا اپنی شدتوں کا نشان چھوڑنے لگا اور عریش سسکتی ارسل کی شدتوں کو برداشت کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ارسل عریش کے گاؤن کو جسم سے جدا کرنے لگا اور کھڑا ہوا اپنے آپ کو بھی کپڑوں سے آزاد کرتا عریش پر جھکا، جو اپنے جسم کو اپنے ہاتھوں سے چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ ارسل عریش کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے بیڈ کے ساتھ پن کرتا عریش کی روح میں داخل ہوا۔ عریش ارسل کی شدتوں کو برداشت کرتے ہلکان ہو رہی تھی۔ ارسل کے عمل میں کہیں بھی نرمی نہ تھی اور ساتھ ہی ارسل عریش کے ہونٹوں کو بھی اور اپنے ہونٹوں میں لیے سک کر رہا تھا، تو کبھی عریش کے سینے پر جھک جاتا اور اسے اپنے لمس سے معطر کرنے لگا۔ ارسل عریش کو ساری رات اپنی شدتوں سے ہلکان کرتا رہا تھا۔